بولنے والا انسان ہوتا تو ہاں اور نہ کی گنجائش ہوتی. بولنے والا تو وہ ہے جس نے خود طوفان کو طوفان بننے کی قدرت رکھی. طوفان کی کیا اوقات ہے اس کے سامنے؟ آپ کے سیکھنے کے شوق کو ہم نے خوش آمدید کہا ہے. ہم نے ٹونی ولیم آفیشیل چینل بنایا جس پہ جا کر آپ کسی بھی مضمون کے بارے میں بے شمار جو لیکچرز ہوں گے وہ لے سکتے ہیں، اور آپ جب اس کے 1000 سبسکرائبر پورے کر دیں گے اسی دن سے ہم کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے. اس لیے جلدی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کا 1000 کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم اسے اچیو کر سکیں. شکریہ. کلام جب کسی کی زبان سے نکلتا تو وہ محض لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن اگر منہ سے نکلا ہوا کلام تکمیل پا جائے تو پھر وہ لفظوں کا مجموعہ نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جو ایک ابدی سچائی بن کے رہ جاتی ہے. اور مسیح یسوع نے جتنے بھی الفاظ اپنی زبان مبارک سے اس دنیا میں نکالے وہ تمام الفاظ ہمارے پاس کتاب مقدس میں روح القدس کی مدد سے لکھوائے گئے، ہم تک پہنچائے گئے اور محفوظ کروائے گئے تاکہ ہم اس سے خداوند کے کلام کے وسیلے سے مسیح خداوند کو اور خدا کو گہرے طور پر جان پائے. یوحنا رسول جو مسیح خداوند کے بہت قریب رہا، اس نے نہ صرف اس کی انسانیت بلکہ اس کی الوہیت کو بھی جتنی صفائی کے ساتھ اپنی انجیل میں پیش کیا وہ کمال کوئی اور نہیں کر سکتا. آج جب میں اس متن کو دیکھ رہا تھا تو جو حوالہ آپ کے سامنے پڑا ہے اس کے بیچ میں ایک بات ہے جو جب کہی گئی تو زیادہ تر لوگ اسے سمجھ نہیں پائے، لیکن جب وہ وقوع پذیر ہوئی تو تب شاگردوں نے سمجھا کہ مسیح نے تو یہ بات کئی مرتبہ کہی. یعنی مسیح خداوند نے اپنی زندگی میں جو بھی دعویٰ کیا، جو بھی بات کی، جو بھی کہا کہ وہ کرے گا، اس نے وہ کر کے دکھایا. اس نے نعرے نہیں لگائے ہوگا ایسا کروں گا یا میں ایسا کر سکتا ہوں. اس دنیا میں جب ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا تو اس کے دعوے پہ مہر صداقت تب ثبت ہوتی ہے جب اس کی نبوت درست ثابت ہو. اور مسیح خداوند نے جتنی بھی باتیں کہی وہ سب اس کی زندگی میں یا اس کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد ثابت ہو. مسیح خداوند نے ایک لاجواب انسان کو کہا کہ جا تیرے گناہ معاف. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ پورا واقعہ کیسے اس کے دوستوں نے اس کو چھت کو پھیر کر اوپر سے لٹکایا اور مسیح کے سامنے پیش کیا گیا. مرکز کی دوسرے بات یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے آتا ہے اور وہاں پر کس طریقے سے مسیح خداوند نے اسے کہتے ہیں جا تیرے گناہ معاف ہوئے. تو پھر وہاں بات شروع کر دی کہ یہ بڑا گناہ معاف کر. اور پھر مسیح خداوند وہاں پر ایک گرہ لگا دیتے ہیں. گرہ لگانا ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو لگا دیتے تو پھر کھول نہیں سکتے کہ وہ دونوں طرف سے کھلے ایک طرف سے نہیں کھل سکتے. جیسے انسانی تجربے میں جب ہم گرہ لگا دیتے ہیں تو وہ دونوں سروں سے کھلتی ہے. مسیح خداوند نے اسی طرح کے گرہ لگا دی. اس نے کہا تھا کہ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے اٹھ اور چل پھر. اب اگر گناہ معاف ہوئے تو وہ شفا پائے گا، اگر گناہ معاف نہیں ہوئے تو وہ شفا نہیں پائے گا. مسیح خداوند نے کر کے دکھایا، اس کے گناہ معاف کیے، اس کے گناہ معاف. مسیح خداوند
آپ نے ثابت کر کے دکھایا۔ اور آج جب مجھے کہا گیا کہ یہاں زیادہ یوز ہو تو میں نے سوچا کہ ہم ایک ہی بات آج سیکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہو، اور وہ بات صرف اتنی سی ہے، مسیح خداوند نے جو کچھ کہا، مسیح خداوند نے جو کچھ کہا وہ ثابت کر کے دکھایا بس۔ اور جتنے بھی رہنما ہیں اس دنیا میں، وہ بڑے ہیں، وہ عظیم ہیں، وہ کلیم ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن ایسی خاصیت کسی اور نے ہمیں دکھائی نہیں ہے۔ اس نے اس کے گناہ معاف کیے، اور گناہ معاف کرنے کا جو نشان تھا وہ یہ تھا کہ یہ شفا پا جائے۔ اگر وہ شفا نہ پاتا تو مسیح خداوند کا گناہ معاف کرنے کا مقصد بہت ہوگا، لیکن اس کا شفا پا جانا اس بات پر مہر صداقت سب کر دیتا ہے، یعنی کہ صداقت کی مہر لگا دیتا ہے کہ اس نے جب اس کے گناہ معاف کیے تو اس نے مسیح خداوند کے حکم کے مطابق شفا حاصل کی۔ مسیح نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اور ہم نے یہ اختیار اسے کئی مرتبہ اناجیل میں استعمال کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اس عورت کے بھی گناہ معاف کیے جو عین حیض کے وقت پکڑی گئی، اور وہاں اس کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، جا پھر گناہ نہ کر۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج بھی جب آپ گناہ معاف کرنے کی بات کریں گے تو دنیا آج بھی ایک ہی جملہ آپ کے سامنے کہے گی کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس۔ لیکن ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ دنیا میں 2000 سال پہلے ایک آیا تھا جو اپنے اختیار سے لوگوں کے گناہ معاف کرتا تھا، اور پہلی جو تمام بات مجھے لگی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اب گناہ۔ تو مسیح خداوند نے یہ کہا کہ میرے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اور اس نے ثابت کر کے دکھایا۔ مسیح خداوند نے جب نیکودیمس رات کو اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے اس کی تعلیمات کے بارے میں، تو مسیح خداوند کہتے ہیں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مسیح خداوند نے اسے کہا کہ تیری فطرت بدلنے کی ضرورت ہے، تو ایک دفعہ پیدا ہو چکا ہے، میں تجھے دوسری دفعہ پیدا کر سکتا ہوں۔ اور وہ شرط کا وہ سمجھ نہیں پایا۔ پھر آگے مسیح خداوند نے اسے تفصیل کے ساتھ دیگر باتیں سمجھائی۔ مسیح خداوند نے اسے کہا